اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی۔ میرے عزیز اور میرے مخاطبین، اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول، جس نے بھی رسولہ سے مراد اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، فقد پس تحقیق اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جملہ شرطیہ کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو مشروط قرار دیا کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کو رب مانتا ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین مانے۔ اسی آیت کی وجہ سے یہود اور نصارہ غیر مسلم قرار دیے گئے، اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو، قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو۔ 7.5 ارب انسان اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، جن میں سے 1.5 ارب انسان مسلمان کہلاتے ہیں، اور تقریباً 5.5 ارب انسان ادیان باطلہ سے متعلق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، بت مات ہیں، کمیونسٹ ہیں، داریے ہیں، اور سکھ اور ہندو وغیرہ، اور جتنے بھی ادیان باطلہ سماوی مذہب کے علاوہ جتنے مذاہب بھی ہیں، ان کو ادیان باطلہ کہا جاتا ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والے 3 مذاہب، جن میں سے سب سے پہلے تورات کے پیروکار، پھر انجیل کے، اور آخر میں قرآن مجید، اور ان 3 کتابوں کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ بھی جس مذہب سے بھی اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، ان 3 مذاہب کے علاوہ ان تمام مذاہب کو ادیان باطلہ کہا جاتا ہے۔ اور ان میں اسلام کے علاوہ جو 2 سماوی مذہب ہیں، یہودیت اور عیسائیت، تو وہ اس آیت کی وجہ سے کہ من یطیع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو جس نے رسول اللہ کو نبی نہ مانا، تو وہ حقیقت میں اس آیت کی یعنی روح سے، یا اس آیت کے مصداق کے اور تشریح اور مفہوم کے اعتبار سے، وہ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب ہی مانتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی اور اپنا معبود ہونے کا اقرار اس وقت کیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو شرط قرار دیا۔ میں آپ کو مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بتاؤں گا کہ جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی 24 گھنٹے کی زندگی خوشی، غمی اور معاملات، اخلاقیات و عبادات، تمام چیزیں غیر مسلموں جیسی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور 5.5 ارب انسان جو اپنے کو یہودی کہلاتے ہیں، جو اپنے کو عیسائی کہلاتے ہیں، یا ادیان باطلہ سے ان کا رشتہ ہے، ان میں سے ایک شخص، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک شخص آپ ثابت کر کے دے دیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں یہودی ہوں لیکن میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا لباس رسول اللہ جیسا، میں صحابہ جیسی زندگی گزارتا ہوں، میں ائمہ اور میں اولیاء اللہ جیسی زندگی گزارتا ہوں،
میں عیسائی ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ادیان باطلہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو مقدس سمجھتا ہوں، قطعاً آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن 1.5 ارب انسان جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور ائمہ اربع اور محدثین کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، لیکن ان کا طور طریقہ، ان کی زندگی غیروں جیسی، ان کا لباس یہودیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، غیر مذہب جیسا۔ جب غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم بھی ایسی یہود اور نصارہ کی پالیسیاں اور ایسی یعنی اسلام سے ہٹی ہوئی زندگی کو ہم بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور طریقے غیروں جیسے؟ قطعاً یہ چیز برداشت نہیں ہوگی اور نہ ہی قابل قبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ عبداللہ بن ابی اور ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کہنا، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے چاچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان دونوں کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایمان کامل کے لیے یہ 2 شرطیں، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا اور خیر القرون قرنی، یہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، بہترین زمانے میں ہے، اور مسجد نبی میں جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جو اشرف المخلوقات، جو کامل ترین انسان کہلاتے ہیں اللہ کے بعد، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس شخص کے اندر اطاعت تو پائی جاتی تھی، محبت نہیں پائی جاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ کے چاچا ابو طالب، یہاں تک کہ پورے عرب کے لوگوں نے رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے کہا میرے بھتیجے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی اشاعت کریں، کوئی آنکھ اٹھی تو میں پھوڑ دوں گا، کوئی بازو اٹھا تو میں اس کو کندھے سے نکال دوں گا۔ اس کے باوجود رسول اللہ کی اطاعت، محبت تھی، اطاعت نہیں تھی تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ اصول وضع ہوا کہ محبت اور اطاعت دونوں لازمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، جیسے تمام صحابہ کرام اور امت کے صلحاء میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں تمام حضرات کی یعنی یہ سامنے درخواست کرتا ہوں کہ شیطان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کوئی چھوٹی سی غلطی بھی دیکھتے فوراً ٹوک دیتے۔ اگر دیکھتے کہ کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتروا دیتے۔ اگر دیکھتے تو کسی نے سرخ کپڑے پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ حتیٰ کہ عبادت میں بھی غیروں کی یعنی غیروں کا طریقہ اپنانے سے منع فرمایا ہے، تشبہ اختیار کرنے سے۔ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے یہودی مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو میرا بھائی ہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن 10 محرم کو نہیں۔ کیوں کہ 10 کو آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم ایسا عمل نہیں کریں گے جو عبادت میں بھی تمہارے جیسا ہو۔ انشاءاللہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہے 9 یا 10 یا 11 یہ ارشاد فرمایا، تو میں تمام حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں
کہ شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اعمال ہیں، یہ اپنی زندگی کے اندر لانا لازمی پہلو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی زندگی کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام کی اتباع ہمیں ان کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔